اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ تختی نمبر 9 چل رہی ہے اور اس تختی کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ ہجا کیسے کرتے ہیں، رواں کیسے پڑھتے ہیں، کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، اس کو کتنی مقدار میں کھینچ کر پڑھا جائے گا، بڑی مد آ جائے چھوٹی مد آ جائے اس کو کتنی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، اسٹاپ کیسے کیا جاتا ہے، یہ لفظ اگر قرآن شریف میں آ جائیں تو اسٹاپ کیسے کریں گے، یہ ساری صورتحال آج کے سبق میں آج کی تختی میں بیان کی جائے گی۔ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، بادو زبر بن، عذابا، وقفا، عذابا۔ اینڈ کے لفظ پر اگر دو زبریں آ جائیں، جیسا کہ یہ با پر دو زبریں ہیں، تو وقف کے بعد اسٹاپ کی صورت میں اس لفظ کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو پہلے تھا عذابن، وقفاً عذابا، عین کو نکالیں گے۔ عین زبر ع، طا الف مد زبر طا، حمزہ دو زبر ان، عطاء، وقفاً عطاء۔ یہاں بھی دیکھیں دو زبریں آ چکی ہیں اینڈ کے اندر، تو وقف کے بعد حمزہ کو کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے اسٹاپ کی صورت میں، عطاء پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح طا کو موٹا کریں گے، اور یہ مد جو ہے یہ بڑی مد ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور 5 سیکنڈ تک اس کو کھینچے رکھیں گے۔ عطاء، وقفاً عطاء، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، غین پیش غو، ثا الف مد زبر ثا، حمزہ دو زبر ان، غثاء، وقفاً غثاء۔ یہاں پر بھی ایسے ہی کنڈیشن ہے کہ دو زبریں اینڈ میں آ چکی ہیں، تو اس کو حمزہ کو کھینچ کر پڑھیں گے الف کے بقدر، اور اسی طرح بڑی مد ہے تو اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور 5 سیکنڈ تک کھینچے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ غین اس کو موٹا کریں گے کیونکہ ہرا ہے، غثاء، وقفاً غثاء۔ آگے دیکھیں، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کیتا، با دو زبر بن، کتابن، وقفاً کتابا، وقفاً کتابا۔ یہاں پر بھی ایسی ہی کنڈیشن ہے، ایسی ہی صورت ہے کہ اینڈ کے لفظ پر دو زبریں آ چکی ہیں تو با کو کھینچ کر پڑھیں گے وقف کی صورت میں، اسٹاپ کی صورت میں، کتابا۔ کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم دو زبر من، کی را من، وقفاً کی را ما، کی را ما۔ میم پر دو زبریں آ چکی ہیں تو اینڈ پر لفظ پر جب آ جائیں دو زبریں تو اس کو وقف کی صورت میں، اسٹاپ کی صورت میں کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تو میم کو کھینچ کر پڑھیں گے اور را کو موٹا کریں گے، کی را ما۔ لام زیر لی، با الف زبر با، لی با، سین دو زبر سن، لیباسن، وقفاً لیباسا، لیباسا۔ یہاں پر بھی ایسے ہی کنڈیشن، ایسی ہی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ لام زیر لی، سین الف زبر سا، لیسا، نون دو زبر نن، لیسانن، وقفاً لیسانا، لیسانا۔ نون کو کھینچیں گے کیونکہ دو زبریں آ چکی ہیں وقف کی صورت میں، اسٹاپ کی صورت میں۔ میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما آ، با دو زبر بن،
مآبن وقفاً مآبا مآبا. با کو کھینچیں گے کیونکہ آخری لفظ پر دو زبریں آ چکی ہیں، تو وقف کی صورت میں اس کو کھینچ کر پڑھیں گے با کو. ٹھیک ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ الف بھی پڑھا جائے گا، یہ الف. اور یہ الف کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے، کھڑا زبر، یہ اب الف نہیں رہا، کیونکہ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ الف پر جب کوئی بھی چیز آ جائے، جزم آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، کھڑا زبر ہو، کوئی بھی چیز آ جائے تو وہ کیا ہے؟ الف نہیں رہے گا، وہ حمزہ ہو جائے گا. تو یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متاعن وقفاً متاعا متاعا. عین کو نکالیں گے اور دو زبریں آ چکی ہیں، یہ ساری کنڈیشن ایسے ہی ہے. میم پیش مو، طا الف زبر طا، موطا، عین دو زیر عین، مطاعن وقفاً مطاع مطاع. اس پر دو زبریں نہیں ہیں، اسی لیے عین کو نہیں کھینچا جا رہا، دو زیریں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس دونوں زیروں کو ظاہر نہیں کریں گے وقف کی صورت میں، اسٹاپ کی صورت میں. ٹھیک ہے، اور تو کو موٹا کریں گے، مطاع. ٹھیک ہے، آج کی 2 لائنیں ہیں، اس کو اچھے انداز میں یاد کیجئے گا. السلام علیکم.